عنوان دیا گیا ہے نوجوان تباہی کے دہانے پر۔ اس عنوان کو اگر بدل دیا جائے اور یوں کہا جائے کہ معاشرہ تباہی کے دہانے پر، سماج تباہی کے دہانے پر، تو عنوان بدل جائے گا، حقیقت نہیں بدلے گی۔ معاشرہ اگر آج تباہی کے دہانے پر ہے، معاشرے سے اگر آج اچھائیاں ختم ہو رہی ہیں، سماج میں اگر آج برائیاں فروغ پا رہی ہیں، تو بہت بڑا رول اور بہت بڑا کردار میرے پیارے بھائیوں اس میں نوجوانوں کا ہے۔ نوجوان سماج کا وہ امپورٹنٹ اور اہم حصہ ہے کہ کوئی بھی سماج اور کوئی بھی معاشرہ نوجوانوں کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ نوجوان اس معاشرے کی جان ہے، اس معاشرے کا کیپٹل ہے، اس کا سرمایہ ہے۔ اور میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے ہر ملک، دنیا کے ہر سماج کے پروجیکٹ کا حصہ ہے نوجوان۔ دنیا کا کوئی ملک نوجوانوں کو کام میں لائے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ دنیا کی کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک اس کے نوجوان باہمت نہ ہو، اس کے نوجوان باعمل نہ ہو، اس کے نوجوان محنتی نہ ہو۔ اور دنیا کی جس قوم کے نوجوان بیکار ہو جائیں، جس قوم کے نوجوان نشے کے عادی ہو جائیں، اس قوم کے نوجوان بیکار اور بے مطلب ہو جائیں، وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹ جایا کرتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسلام بھی اس دنیا کے اندر ایک صالح معاشرے کی تشکیل کا پروجیکٹ رکھتا ہے۔ اسلام کا پروجیکٹ یہ ہے کہ دنیا میں ایک اچھا سماج بنے، ایک بہترین سماج بنے، اور اسلام اپنے اس پروجیکٹ کے لیے نوجوانوں کو آگے رکھتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا جب ہم نام پڑھتے ہیں، آپ کی سیرت جب ہم پڑھتے ہیں، تو آپ کے صحابہ کرام میں جو چوٹی کے صحابہ کرام ہیں، اسلام کی جڑوں کو جنہوں نے پانی دیا ہے، اسلام کی بنیادوں کو جنہوں نے مضبوط کیا ہے، ان میں میجورٹی نوجوان صحابہ کرام کی نظر آتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، ان کی عمر کتنی؟ 38 سال۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، عمر کتنی؟ 30 سال۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان، حضرت سعید ابن زید نوجوان، حضرت ارقم بن ابی ارقم نوجوان، حضرت مصعب ابن عمیر نوجوان۔ یہ پوری ٹیم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ نوجوانوں کی ٹیم ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، افسوس اس بات کا ہے، ملال اس بات کا ہے، دکھ اس بات کا ہے کہ آپ کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے، آپ کو اپنی ویلیو پتہ نہیں ہے۔ آج اس معاشرے کو تباہ کرنے والی، معاشرے کو خراب کرنے والی طاقتوں کے ٹارگٹ آپ ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ ٹارگٹ ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ قافلہ لٹ رہا ہے اور قافلے کو پتہ نہیں کہ ہم لٹ رہے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ آج ہمارا نوجوان ٹارگٹ پر ہے، آج اسے خراب کرنے کی، اسے بگاڑنے کی، اسے تباہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور اسے پتہ ہی نہیں ہے، اسے احساس ہی نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو بڑی اہمیت دی ہے۔ ہمارے دین کے اندر، ہماری شریعت کے اندر نوجوانوں کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ آپ قرآن اٹھائیے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب نبی بن کر، رسول بن کر اپنی قوم کے سامنے آئے، تو قرآن کہتا ہے فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ان کی قوم کے چند لوگ ایمان لائے، چند لوگ ایمان لائے۔ وہ کون لوگ تھے؟ قرآن کہتا ہے ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، وہ نوجوان تھے،
وہ نئی نسل تھی، بوڑھے لوگ ایمان نہیں لائے، معمر اور عمر دراز لوگ ایمان نہیں لائے، موسیٰ کی دعوت پر لبیک کہنے والے ان کی قوم میں نوجوان لوگ تھے۔ میرے بھائیوں، پرسوں جمعہ کا دن تھا، اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہوگی آپ نے سورہ کہف کی تلاوت کی ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے اگلے جمعہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نور عطا کرتا ہے، اس کو روشنی عطا کرتا ہے۔ آپ سورہ کہف پڑھتے ہیں، سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، ایک قصہ بیان کیا ہے۔ اس واقعے کی ڈیٹیل میں مت جائیے، اس کی تفصیلات میں مت جائیے، قرآن کریم نے واقعہ پیش کیا ہے، لیکن قرآن کریم ایک بات کو ہائی لائٹ کرتا ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا۔ اللہ کے کچھ نوجوان بندے تھے جو اپنے رب کے اوپر ایمان لائے۔ قرآن کریم انہیں ہائی لائٹ کرتا ہے کہ دنیا والوں سنو، ایمان کی طاقت، توحید کی دعوت سب سے پہلے قبول کرنے والے دنیا میں نوجوان تھے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، گرمی سے اور سورج کی تپش سے لوگ بےحال ہوں گے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 طریقے کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان 7 خوش نصیب بندوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وشاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان بھی ہوگا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی۔ میرے بھائیوں، انسان کی زندگی کا سب سے کمپلیٹ دور، سب سے پرفیکٹ دور جوانی کا دور ہوتا ہے، جس میں دماغ بھی سب سے بہترین کام کرتا ہے، شعور بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے، انسان سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ اسی لیے جنتی جب جنت میں جائیں گے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتی جوان ہوں گے، جنتی جوان ہوں گے، اور لا یحرمون ابدا، جنتی کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، جنت میں بڑھاپا نہیں ہوگا، کیونکہ بڑھاپا کمزوری ہے اور جوانی طاقت ہے۔ جوانی انسان کی زندگی کا سب سے بہترین دور ہے، مگر آج ہمارا نوجوان تباہی کے دہانے پر ہے، آج برباد ہے۔ کس کس چیز میں برباد ہے، میں کس کس چیز کا نام لوں؟ سب سے بڑی تباہی جو ہمارے نوجوان کو لاحق ہے کہ آج دین اور ایمان کے معاملے میں تباہ ہے۔ آج انٹرنیٹ پر کسی کی باتیں سن کر، مجھے ابھی گلبرگہ سے آئے ہوئے ایک ہمارے نوجوان ساتھی نے دکھایا، کرناٹک میں گلبرگہ آپ کے بہت زیادہ دور نہیں ہے بمبئی سے، ایک جھوٹا نبی پیدا ہوا ہے، ہمارے پڑوسی ملک سے ایک جھوٹا نبی پیدا ہوا ہے جو اپنے آپ کو احمد عیسیٰ کہتا ہے۔ ہمارے ایک نوجوان ساتھی نے دکھایا، گلبرگہ کے چند نوجوان اس جھوٹے نبی پر ایمان لے آئے، مرتد ہو گئے، اس جھوٹے نبی کو نبی مان لیا۔ یہ سب سے بڑی تباہی ہے۔ دل خون کے آنسو روتا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو مہدی کہہ دے ہم مان لیتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو عیسیٰ کہہ دے ہم مان لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے، ہماری توحید کو برباد کرنے والے، ہمارے ایمان کو ختم کرنے والے سینکڑوں کی تعداد میں، اور انٹرنیٹ آج بہت بڑا میڈیم بن چکا ہے، آج یوٹیوب بہت بڑا ذریعہ بن چکا ہے۔ ایسی طاقتیں آج ہمارے نوجوانوں کو تباہ کر رہی ہیں۔ ایک مسلمان کی سب سے بڑی پونجی اس کا ایمان ہے، سب سے بڑی دولت اس کا ایمان ہے، اور کل قیامت کے دن یہ دولت اگر نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران کے اندر، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ جو لوگ ایمان نہیں لا پائے، کفر کی حالت میں انتقال کر گئے، کل قیامت کے دن وہ زمین بھر کے سونا بھی اللہ کی بارگاہ میں دے دے تو قبول نہیں کیا جائے۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ قیامت کے دن زمین بھر کے سونا دے کر کے بھی بچ نہیں سکتے۔ آج اس ایمان کو ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور میں اپنے نوجوانوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر دین کا نام لے کر، حق کا نام لے کر، قرآن و حدیث کا نام لے کر بھی آپ کو قرآن و حدیث سے دور کیا جائے گا۔ یہ پیارے نبی کی پیشن گوئی ہے۔ آپ کو پہچاننا ہوگا کہ کون قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہے اور کون قرآن و حدیث کے نام پر ہمیں گمراہ کر رہا ہے۔ اس لیے کہ پیارے نبی نے فرمایا تھا، بخاری کی روایت ہے،
یاتی فی آخر الزمان قوم خدساء الاسنان صفحاء الاحلام یقولون من خیر قول البریہ یمرقون من الاسلام کما یمرق السہم من الرمیہ۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں قیامت کے پہلے ایسے لوگ ہوں گے جو نوجوان ہوں گے اور بے وقوف ہوں گے، کم عقل ہوں گے، بڑی اچھی باتیں کریں گے لیکن اسلام سے نکل جائیں گے۔ جیسے تیر شکار کو آر پار کر کے نکل جاتا ہے ویسے وہ اسلام سے نکل جائیں گے۔ قرآن و حدیث کا نام لینے والا ہر آدمی صحیح نہیں ہے۔ آج انٹرنیٹ پر آپ دیکھیں شکیل بن حنیف کا فتنہ موجود ہے، انجینئر علی مرزا کا فتنہ موجود ہے، اور ابھی احمد عیسیٰ نام کا یہ آدمی جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے۔ افسوس ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ہمارا مسلمان نوجوان کیسے اس کا ٹارگٹ بن جاتا ہے۔ جیسے ہم اپنے پیارے نبی کو نبی مانتے ہیں ویسے ہی ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ کے بعد جو اپنے آپ کو نبی کہے وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے۔ اور اگر اسلامی حکومت ہو تو اس کی سزا سزائے موت ہے۔ اسلامی حکومت میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے کی سزا سزائے موت ہے۔ افسوس ہے آج ہمارا نوجوان ایسے لوگوں کا ٹارگٹ ہو رہا ہے۔ علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے علماء حق سے جڑو، ان علماء سے جڑو جو قرآن و حدیث کے جانکار ہیں اور صحیح منہج پر ہیں، اور انٹرنیٹ کے ذریعے علم حاصل کرو، منع نہیں ہے۔ انٹرنیٹ کی دنیا بہت وسیع ہے مگر علماء سے رابطے میں رہو۔ علماء زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کس کا منہج کیا ہے۔ آپ نے حدیث نمبر کے حوالوں کی بنیاد پر، کسی کی چکنی چپڑی باتوں کی بنیاد پر اسے عالم تصور کر لیا، اسے داعی تصور کر لیا، اسے قرآن و حدیث کا مبلغ سمجھ لیا۔ حقیقت میں وہ آپ کی توحید پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، آپ کے ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے میرے بھائیو، صحیح عقیدہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ قرآن میں کیوں کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ یعنی ایمان وہ چیز ہے، اسلام وہ چیز ہے، توحید وہ چیز ہے کہ مرتے دم تک اس کی حفاظت کی جائے۔ تو ہمارے نوجوان کے لیے سب سے بڑا خطرہ، سب سے بڑی تباہی ایمان کی تباہی ہے۔ دوسرا مسئلہ ہمارے نوجوان کے سامنے، دوسرا مسئلہ، زندگی کا کوئی آبجیکٹو نہیں ہے، زندگی کا کوئی گول نہیں ہے، زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ کھانا ہے، کمانا ہے، انجوائے کرنا ہے۔ اللہ کی قسم یہ مومن کی زندگی نہیں ہے، یہ مسلمان کی زندگی نہیں ہے، یہ تو اللہ کو نہ ماننے والے کی، اللہ کے دشمن کی زندگی ہے۔ قرآن کہتا ہے، مکہ کے مشرکین کہا کرتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، ہم تو دنیا کی زندگی جی نہیں، ہم کو دنیا میں جینا ہے، یہی کھانا ہے، یہی پینا ہے، مر جانا ہے، آخرت کوئی چیز نہیں، قیامت کوئی چیز نہیں۔ مومن کی سوچ ایسی نہیں ہے۔ مومن ایک پروجیکٹ کا حصہ ہے، مومن کی زندگی کا ایک مقصد ہے، مومن کا ایک ٹارگٹ ہے۔ ٹارگٹ کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جینا اس کے لیے، مرنا اس کے لیے، نماز اس کے لیے، قربانی اس کے لیے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے میرے بھائیو۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ علاج کیا ہے؟ علاج بڑا سمپل ہے، علاج بڑا سمپل ہے۔ ایک آدمی گزرا تھا قارون نام کا، بہت بڑا پیسے والا ارب پتی آدمی تھا، خرب پتی آدمی تھا، بہت دولت تھی اس کے پاس۔ اس کی قوم کے نیک لوگوں نے قارون سے کہا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اے قارون تو دنیا کی زندگی میں آخرت کی تیاری کر، تو دنیا میں زندگی گزار، نوکری کر، بزنس کر، شادی کر، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ مقصد کیا ہو؟ آخرت کو بہتر بنانا ہو، دنیا کی زندگی کا مقصد آخرت کی تیاری ہو۔ یہ دوسرے مسئلے کا حل ہے۔ تیسرا مسئلہ، آج ہمارے بہت سارے نوجوان اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان سے الگ رہتے ہیں، ان سے تعلق ختم کر لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ آج ہماری نوجوان نسل کا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثنان یعجلہم اللہ فی الدنیا
دو گناہوں کی سزا اللہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے، دو گناہوں کی سزا دنیا ہی میں مل جاتی ہے، البغی و عقوق الوالدین، ایک ظلم کرنے کی سزا اور ایک والدین کو تکلیف دینے کی سزا۔ والدین غلط ہو سکتے ہیں، والدین کی سوچ غلط ہو سکتی ہے، والدین غلط ہو تب بھی ان کا ادب نہیں چھوڑنا، ان کی خدمت نہیں چھوڑنا، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں چھوڑنا۔ قرآن کہتا ہے اگر والدین شرک کی تعلیم دیں، دنیا کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اگر والدین شرک کی تعلیم دیں تو قرآن کہتا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان کے شرک کی تردید کرو، ان کی غلط بات مت مانو، لیکن ان کے ساتھ دنیا میں اچھا سلوک کرتے رہو۔ یہ تیسرا مسئلہ ہمارے نوجوانوں کے سامنے ہے، والدین کے ساتھ بدتمیزی اور برا سلوک کرتے ہیں۔ چوتھا مسئلہ، آج ہر نوجوان تقریباً الا ماشاء اللہ ہر نوجوان عشق اور پیار کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کے اندر ایک دوسرے کے لیے قدرتی طور پر اٹریکشن رکھا ہے، کشش رکھی ہے۔ مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے، مگر آج حالات یہ ہیں، شادی کے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی ایک انسان کے مختلف عورتوں سے اور مختلف لڑکیوں سے اس کے تعلق ہوتے۔ ایک دور وہ تھا کہ کسی نوجوان لڑکے کا اگر کسی سے غلط تعلق ہوتا تو وہ چھپاتا تھا، آج لوگ اعلان کرتے ہیں، آج فخر کی چیز ہو گئی، آج یہ اسٹیٹس بن گیا، میری اتنی گرل فرینڈز ہیں، میری اتنی عورتوں سے میرے تعلق ہیں، میرا اتنا افیئر ہے۔ کالج کی زندگی، اسکولوں کی زندگی، آفیسز کی زندگی، آج معاشرہ کہاں جا رہا ہے میرے بھائیوں؟ آج ہمارے گھروں کا ماحول کہاں جا رہا ہے؟ افسوس اس بات کا ہے کہ یہ وبا، یہ بیماری صرف ان گھروں میں نہیں ہے جو بے دین ہیں، جو پردے سے دور ہیں، آج پردے والے گھروں میں بھی اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں۔ آج پردے والیاں بھی آپ کو ریسٹورنٹ اور پارکوں میں بوائے فرینڈ کے ساتھ نظر آ جائیں گی۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ پرابلم ہے، اس کا سولوشن کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے نوجوانوں کو خطاب کر کے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں شادی کے قابل ہو جاؤ تو شادی کر لو، شادی کے لائق ہو جاؤ تو شادی کر لو، فإنہ اغض للبصر، شادی سے دو فائدہ ہوگا، شادی سے نگاہیں جھک جائیں گی، وأحسن للفرج، اور شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی۔ دو بڑے فتنے ہیں، ایک نظر کا فتنہ، ایک شرمگاہ کا فتنہ۔ پیارے نبی نے علاج بتا دیا، شادی کر لو صحیح ٹائم پر۔ آج اس پروگرام میں، اس مجلس میں ہمارے یو پی کے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، بہار کے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، مجھے معلوم ہے دھاراوی اور سائن کے اندر ہمارے بہت سارے یو پی بہار کے بھائی ہیں۔ ہم آمین زور سے بولتے ہیں، ہم نماز میں ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں، ہم رفع دین کرتے ہیں، ہم اہل الحدیث ہیں، ہم سلفی المسلک ہیں، ہمارا منہج قرآن و سنت والا، ہمارا عقیدہ صحابہ کرام والا، ہمارا منہج صحابہ والا، ہماری شادیاں رسم و رواج والی، ہماری شادیاں رسم و رواج والی، ہماری شادیاں جہیز والی، ہماری شادیاں بھاری بھرکم خرچ والی نہیں۔ میرے بھائیوں، آج سماج اگر تباہ ہے، آج اگر سماج میں زناکاری پھیل رہی ہے، بہت بڑا سبب یہ ہے کہ آج سماج میں ہم نے شادی کو مشکل کر دیا ہے، شادی کو رسم و رواج کے بوجھ سے بوجھل بنا دیا ہے۔ نکاح کو آسان کرو، شادی کو آسان کرو، اور یہ ذمہ داری ان لوگوں کی زیادہ ہے جن کو اللہ نے نوازا ہے، جو کروڑ پتی ہیں، جن کے پاس دولت دکھانے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ میرے بھائی، نکاح کو آسان کرو تاکہ دنیا میں میسج جائے، سماج میں پیغام جائے، اور غریب لوگ بھی اپنی لڑکیوں کی اور لڑکوں کی شادی ٹائم پر کریں، آسانی کے ساتھ کریں۔ یہ چوتھا مسئلہ ہے جو آج ہمارے سماج کو برباد کر رہا ہے۔ پانچواں مسئلہ، نوجوانوں کو پانچویں چیز جو تباہ کر رہی ہے، چاہے وہ لڑکے ہوں، ہماری عورتیں ہوں، یا ہمارے مرد حضرات ہوں، بے حیائی کا فتنہ ہے، بے حیائی کا فتنہ ہے۔ اللہ کی قسم، آج مسلمان کے گھر سے شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے، شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے۔ آج مسلمان گھر کی لڑکیاں ٹک ٹاک پر ویڈیو بناتی ہیں اور دنیا ان کے حسن کا منظر دیکھتی ہے۔ آج مسلمان گھر کی لڑکیاں اسکولوں اور کالجوں کے فنکشن میں ڈانس کرتی ہے اور ماں باپ جھوم کر اپنی بچیوں کا ڈانس دیکھتے ہیں، اور کوئی منع کر دے،
کوئی سمجھائے تو کہا جاتا ہے تم کس دور کی بات کر رہے ہو، تم دقیانوس ہو، تم پرانے زمانے کی بات کرتے ہو، تھوڑے ماڈرن بنو۔ میرے بھائیوں، جس گھر سے حیا چلی جائے، جس خاندان سے حیا چلی جائے، وہاں سے ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ان الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ فاذا رفع احدهما رفع الاخر، جہاں سے حیا نکلی وہاں سے ایمان بھی نکل گیا۔ آج ہمارے شادی بیاہ کے موقع پر کیا حالات ہوتے ہیں، آج ہمارے گھروں کی لڑکیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں کیسا لباس پہن رہی ہیں۔ آپ بمبئی جیسے شہر میں رہتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آج ہماری عورتوں کے کپڑے ایسے ہو گئے کہ ان کے کپڑوں کو دیکھ کر حیا کو بھی حیا آ رہی ہے، حیا کو بھی حیا آ رہی ہے، شرم کو بھی شرم آ رہی ہے۔ آج باپ اپنی بیٹی کو وہ کپڑا لا کے دے رہا ہے، بیوی کو شوہر لا کے دے رہا ہے۔ اللہ کی قسم یہ بے حیائی، یہ جہنمیوں کا لباس ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے اندر کچھ ایسی عورتیں بھی ہوں گی جو جہنم میں جائیں گی۔ فرمایا وَنِسَاءٌ کاسیاتٌ عاریاتٌ مائلاتٌ ممیلاتٌ، وہ کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ آج بالی ووڈ کی فلموں کے ذریعے، ٹی وی سیریل کے ذریعے، ویب سیریز کے ذریعے آج ہماری عورتوں کے دماغ میں بھرا جا رہا ہے کہ تم آزاد ہو جاؤ۔ کس چیز سے؟ پردے سے، شرم سے، حیا سے۔ اللہ کی قسم یہ آزادی نہیں ہے، یہ قید ہے، یہ مرد کی شہوت کی غلامی ہے۔ آج آپ ہوائی جہاز پہ سفر کیجئے، فلائٹ پہ سفر کیجئے، ایک عورت ہوتی ہے جس کو ایئر ہوسٹس کہا جاتا ہے، ایئر ہوسٹس کہا جاتا ہے۔ وہ نومبر اور دسمبر کی سردی کے موسم میں بھی منی اسکرٹ پہنتی ہے، وہ ہوائی جہاز میں اپنی پوری ٹانگ کو ننگی رکھتی ہے کیونکہ اس کی کمپنی کا آرڈر ہے۔ وہ ٹھٹھرتے ہوئے اور کپکپاتے ہوئے سردی کے موسم میں پورا کپڑا نہیں پہن سکتی۔ کیونکہ اس کی کمپنی کا رول ہے۔ دنیا کہتی ہے یہ آزادی ہے، میں کہتا ہوں نہیں، یہ آزادی نہیں، یہ غلامی ہے، یہ عورت کے ساتھ عیاشی ہے، یہ عورت کو اپنی ہوس کا شکار بنانے کی ایک سازش ہے۔ پانچواں مسئلہ ہمارے نوجوانوں کے لیے، پانچویں تباہی کی چیز میرے پیارے ساتھیوں، وہ یہ ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں کو گنڈا گردی کا بڑا شوق ہے۔ تھوڑا سا جس میں طاقت آ گئی تو کسی کو بھی مار دیا، کسی کو بھی دو چار تھپڑ مار دیا، ضرورت پڑی تو بندوق بھی نکال لی۔ اسلام گنڈا گردی کی اجازت نہیں دیتا، اسلام طاقتور بننے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ طاقتور مسلمان، طاقتور مومن کمزور کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے، اللہ کو زیادہ پسند ہے، مگر طاقت کا استعمال جرم ختم کرنے کے لیے ہونا چاہیے، جرم کو بڑھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ سماج سے انیائے کو ختم کرنے کے لیے ہونا چاہیے، انیائے کو بڑھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کرمنل نہیں ہو سکتا، مسلمان قاتل نہیں ہو سکتا، مسلمان دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن ظلم کرنے والے کو روشنی نصیب نہیں ہوگی، قیامت کے دن ظلم کرنے والا اندھیروں میں رہے گا۔ اور پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں ظلم کرے گا قیامت کے دن اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھو دے گا۔ چھٹی چیز جو ہمارے نوجوانوں کو آج تباہ کیے ہوئے ہے وہ کیا ہے؟ ٹائم کا احساس نہیں ہے۔ موبائل لیے ہیں، رات کو 2-2 بجے تک موبائل میں لگے ہیں، سوشل میڈیا میں لگے ہیں، فیس بک پہ لگے ہیں، واٹس ایپ پہ لگے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، موبائل رکھو، فیس بک چلاؤ، واٹس ایپ چلاؤ، مگر فون ایڈکٹ مت بنو، سوشل میڈیا ایڈکٹ مت بنو، اس کی لت مت لگاؤ۔ موبائل کے چکر میں اتنا مت پڑ جاؤ کہ اپنے بچوں سے غافل ہو جاؤ، اپنی بیوی سے غافل ہو جاؤ، اپنے ضروری کاموں سے غافل ہو جاؤ، نماز سے غافل ہو جاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، لوگ ان کی ویلو نہیں سمجھتے۔ ایک تندرستی ہے اور دوسری ٹائم ہے۔
ٹائم کی قدر کرو. اسلام سے زیادہ ٹائم کی قدر پر کسی اور مذہب میں نہیں ابھارا گیا ہے. ہمارے یہاں نماز کا ٹائم ہے, رمضان کے روزے کا ٹائم ہے. 1 منٹ بعد میں سحری کرو گے روزہ نہیں ہوگا, 1 منٹ پہلے افطار کر لو گے روزہ نہیں ہوگا. اسلام سے زیادہ ٹائم کی پابندی کون سکھاتا ہے؟ 7واں مسئلہ, ہمارے نوجوانوں کو 7ویں چیز جو تباہ کر رہی ہے وہ نشے کی لت ہے, وہ شراب کی لت ہے, وہ ڈرگس کی لت ہے, وہ ہیروئن, گانجا اور چرس کی لت ہے. آج سروے بتا رہے ہیں, ہماری میڈیا کی رپورٹ بتا رہی ہے, مسلمانوں کے علاقوں میں ڈرگس زیادہ استعمال ہو رہے ہیں. مسلمانوں کی کالونیوں اور بستیوں میں ڈرگس کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے. میرے پیارے بھائیوں, یہ کیا کر رہے ہو تم؟ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اپنے جسم کو کھوکھلا کر رہے ہو, اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو, خودکشی کر رہے ہو, سوسائڈ کر رہے ہو. ہمارا نوجوان سگریٹ پیتا ہے دوستوں کے ساتھ اور سمجھتا ہے کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. بمبئی میں کینسر ہاسپٹل موجود ہے, ٹاٹا ہاسپٹل موجود ہے, اسماعیلیہ ہاسپٹل موجود ہے. جاؤ ذرا کینسر کے ان مریضوں کو دیکھو جو تمباکو کی وجہ سے کینسر کے جیسے بیماری کے شکار ہوئے ہیں. اپنے آپ کو قتل نہ کرو, اپنے آپ کو قتل نہ کرو. ولا تقتلوا انفسکم, قرآن کہتا ہے کہ آتم ہتیا نہ کرو. یہ جان اللہ کی امانت ہے, یہ بدن اللہ کی امانت ہے, اسے خراب مت کرو. شراب وہ خبیث چیز ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان الخمر اکبر الکبائر, شراب سب سے تمام بڑے بڑے گناہوں میں بڑا گناہ ہے. وہ الفواحش, اور تمام بے حیائی اور گندے کاموں کی جڑ ہے. من شریبہا وقع علی امہ وخالتہ وعمتہ, شراب پینے والا اپنی ماں کے ساتھ بھی زنا کر سکتا ہے, اپنی خالہ کے ساتھ بھی کر سکتا ہے, اپنی پھوپھی کے ساتھ کر سکتا ہے. دنیا میں زیادہ تر کرائم, زیادہ تر جرم اسی بمبئی میں 2-3 سال پہلے ساکی ناکہ میں میں نے آج تک پر وہ نیوز دیکھی تھی, آج بھی یوٹیوب پر موجود ہوگی. 15 سال کے ایک لڑکے نے 10 سال کے ایک لڑکے کے ساتھ بدفعلی کرنے کی, غلط کام کرنے کی کوشش کی. لڑکا تیار نہیں ہوا تو اس 15 سال کا لڑکا جو ہمارے انڈین لا کے حساب سے نابالغ ہے, مائنر ہے, 15 سال کے اس لڑکے نے 8 یا 10 سال کے اس بچے کو قتل کر دیا. 15 سال کا ایک لڑکا قاتل بن گیا. کیا ہو رہا ہے اس سماج کو؟ آج پورن موویز, گندی فلمیں. بعد میں جب خبر والوں نے تحقیق کی تو پتہ لگا کہ وہ 15 سال کا لڑکا گندی فلمیں دیکھتا تھا. آج یہ گندی فلمیں بچوں سے ان کا بچپن چھین رہی ہیں, گھروں سے شرم و حیا کو چھین رہی ہیں, لڑکیوں سے ان کی غیرت کو چھین رہی ہیں. میرے پیارے بھائیوں, اللہ کے پیارے نبی نے حضرت ابو ذر غفاری سے کہا تھا اتق اللہ حیث ما کنتا, جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو, جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو. رات کا اندھیرا ہے, کمرہ بند ہے, تم اپنے بیڈ روم میں اکیلے ہو, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, ابا بھی نہیں دیکھ رہے, اماں بھی نہیں دیکھ رہے, کوئی کیمرہ بھی نہیں ہے, مگر اللہ کا کیمرہ 24 آور آن ہے, اللہ کا کیمرہ چالو ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. اس کو کیا جواب دو گے؟ آج گندگی کا وہ سارا سامان ایک موبائل کی شکل میں, انٹرنیٹ کی شکل میں آپ کے ہاتھوں میں ہے, اور انگلی کا ذرا سا ٹچ کرنا ہے. میرے بھائیوں, دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اس گندگی میں جانے سے نہیں روک سکتی ہے. صرف ایک چیز ہے, اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لو, اللہ کا تقوی اپنے دل میں پیدا کر لو, نماز کی پابندی کرنا شروع کر دو, نمازی بن جاؤ. انشاءاللہ یہ گندی عادتیں دھیرے دھیرے چھوٹ جائیں گی. 8واں مسئلہ ہمارے نوجوانوں کے ساتھ, 8ویں پرابلم یہ ہے کہ یہ آج بیکار ہے, ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے. کتنے ہمارے نوجوان ہیں, ان سے پوچھو کیا کرتے ہو, کچھ نہیں کرتے. کتنی بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کا کام یہ ہے کہ کوئی کام نہیں ہے. مسلمان کبھی بیکار نہیں ہوتا. اور میں یہاں پر ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں, دھندا کرو, بزنس کرو. بمبئی کو کہا جاتا ہے ہندوستان کی بزنس کیپٹل, ہندوستان کی تجارتی راجدھانی. بمبئی سے زیادہ کاروبار شاید ہی ہندوستان کے کسی شہر میں ہو, مگر اللہ نے حلال کے بے شمار راستے رکھے ہیں. حرام کی تو ایک چھوٹی سی لسٹ ہے. حرام لمیٹیڈ ہے اور حلال ان لمیٹیڈ ہے. حلال کام کرو, حلال کام کرو, بیکار نہ بنو میرے بھائیوں. ایسی کمپنیوں کے پیچھے مت پڑو جو تم کو یہ سکھاتی ہو کہ آؤ ہمیں
چند پیسے دے دو ہم تمہاری زندگی بھر کا ٹھیکہ لے لیں گے. یہ بیگاری اور یہ بیکاری کے راستے پہ نہ چلو. محنت کرو, اپنے قوت بازو پر کچھ کام کرو. اللہ کی اس مخلوق میں, اللہ کے بندوں میں سب سے اونچا مقام اللہ کے پیغمبروں کا ہے, اللہ کے نبیوں کا ہے, اور اللہ کے تمام نبیوں نے کام کیا ہے. ہمارے پیارے نبی نے بکریاں چرائی ہیں, داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کرتے تھے. اسلام بیکاری کی تعلیم نہیں دیتا, اسلام مانگنے کی تعلیم نہیں دیتا, اسلام دینے کی تعلیم دیتا ہے. قرآن اٹھاؤ, قرآن بار بار کہتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, رشتہ دار کو اس کا حق دو, غریب کو اس کا حق دو, پڑوسی کو اس کا حق دو. دے گا کون؟ جو کمائے گا. اسلام کمانے کی تعلیم دیتا ہے, اسلام پیسہ کمانے کی تعلیم دیتا ہے. ہاں اسلام ایک کنڈیشن لگاتا ہے, جائز اور حلال راستہ اپناؤ. ارے اسلام تو وہ دین ہے, شریعت تو وہ شریعت ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جمعہ کی نماز ہو گئی, سنتیں پڑھ لی, عبادت سے فارغ ہو گئے تو گھر آ کے آرام مت کرو, نکل جاؤ اپنے کام میں, اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ, اپنی روزی روٹی میں لگ جاؤ. تو ہمارے نوجوان بیکار ہیں, اور بیکاری کی وجہ سے بھی بہت سارے جرائم اور کرائمز ہمارے سماج میں بڑھتے ہیں. ایک آخری چیز بیان کر کے بات ختم کروں گا کہ یہ جو تباہی آج ہمارے نوجوانوں کو گھیرے ہوئے ہے, اس کا علاج کیا ہے, اس کا حل کیا ہے؟ انگریزی میں ایک کہاوت ہے چیریٹی بگنس ایٹ ہوم. خیرات کی شروعات, نیکی کی شروعات گھر سے ہوتی ہے. ہم میں سے ہر شخص اپنی اور اپنے گھر والوں کی فکر کرے, اپنی اور اپنے بھائی کی فکر کرے, اپنی اور اپنے بچے کی فکر کرے. قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہی پیغام آج کی اس دعوت حق کانفرنس کے پلیٹ فارم سے میں آپ کو دیتا ہوں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے نوجوانوں کو ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو امت کے لیے مفید اور کارآمد بنائے. اللہ ہمارے وہ نوجوان جو کسی قسم کی نشے کے عادی ہیں, نشے کی لت ہے, اللہ ان کی اس لت کو دور کر کے انہیں نیک اور صالح بنا دے. اللہ ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے علماء حق کی حفاظت فرمائے. اللہ آج کے ہمارے اس پروگرام میں آنے جانے کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے وطن کی, ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. ہمارے ملک کی کہ امن اور سکون کو جو لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں اللہ ایسی طاقتوں کو ناکام کر دے. رب العالمین ہمارے اس منہج اور اس مسلک کو, کتاب و سنت کی اس دعوت کو گاؤں گاؤں, شہر شہر, نگر نگر, گلی گلی, چپے چپے تک ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہماری خواتین اور ماؤں بہنوں کو بھی اسلامی شرم و حیا اور اسلامی پردے کا پاسدار بنا دے. رب العالمین ہمارے بزرگوں کو, ہمارے نوجوانوں کو, سب کو نیک عمل کی اور حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب تک دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ